بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حمد و صلات کے بعد سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک موضوعات پر منفرد پروگرام فہم شریعت، جس کی خصوصی ٹرانسمیشن مرحبا یا رحمت للعالمین میں دوسری نشست کے اندر ہم حاضر ہیں، جو کہ آپ پیغام قرآن 92 پر براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ آج اس پروگرام کا عنوان ہے میلاد اور قرآن۔ سامعین محتشم، امام الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیۃ و ثنا کی ولادت باسعادت چونکہ اس ماہ مقدس میں ہوئی، اس نسبت سے عشاقان مصطفیٰ گھر گھر، گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اور اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض شر پسند عناصر اس موقع پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو میلاد سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کا ثبوت قرآن سے دیا جا سکتا ہے۔ جس کی اصل قرآن میں موجود ہو، اس عمل کو بدعت کہنا یا اس سے لوگوں کو روکنا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کا تذکرہ موجود ہے۔ پروردگار عالم قرآن عزیز میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں دے دوں کتاب و حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر عظمت والا رسول تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، جو تم سب کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، تم ضرور بضرور اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی تائید و نصرت کرو گے۔
قال اقررتم، فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس پہ میرا بھاری ذمہ اٹھا لیا۔ قالوا اقررنا، فرشتے بولے ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشہدوا، فرمایا گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور مجھے بھی گواہوں میں شامل کر لو۔ اس آیہ مقدسہ میں ثم جاءکم رسول، میلاد مصطفیٰ کا بیان ہے۔ میلاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی پیدائش کی جگہ یا پیدائش کا وقت ہے، اور عرف کے اندر جب میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے محافل کا ہم انعقاد کرتے ہیں تو ہماری مراد ان محافل سے ایسی محافل ہوا کرتی ہیں جن میں امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہو، حضور کی صورت اور سیرت کو بیان کیا جائے، امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کی تعریف و توصیف کی جائے۔ ہم اس بیٹھک کو، اس محفل کو، اس مجلس کو میلاد مصطفیٰ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور سامعین محتشم، اس آیہ مقدسہ کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سب سے پہلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ خود رب العالمین نے محفل انبیاء میں کیا۔ عالم ارواح کے اندر جملہ ارواح انبیاء کو جمع کیا گیا، اور پروردگار عالم نے ان سے ایک پختہ عہد لیا۔ امام قسطلانی نے ایک حدیث نقل کی جس سے اس آیت کی وضاحت ہو جائے گی، میں مفہوم عرض کیے دیتا ہوں کہ عالم ارواح کے اندر جب ارواح انبیاء کو اللہ نے اکٹھا کیا، جمع فرمایا، تو ان سے عہد لیا۔ کیسے کہ نور مصطفیٰ ظاہر ہوا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نور نے جملہ ارواح انبیاء کو ڈھانپ لیا۔ انبیاء پکار اٹھے، عرض کی باری تعالیٰ یہ کس کا نور ہے؟ فرمایا ھذا نور محمد، یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ اگر تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی تائید و نصرت کا وعدہ کرو گے تو نتیجتاً میں تمہیں نبوت کا تاج پہناؤں گا۔ عالم ارواح کے اندر جملہ ارواح انبیاء امام الانبیاء کی نبوت پر ایمان لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے میں امام الانبیاء پر ایمان لانے کے تصدق میں انبیاء کو نبوت کا تاج پہنا دیا اور اس کا تذکرہ یہاں فرما دیا۔ تو قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انبیاء کی محفل میں سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ کا ذکر رب العالمین احکم الحاکمین نے خود کیا، اور پروردگار عالم اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا چرچا کرنے والا خود خدا ہے۔ اور یہ جو عہد انبیاء اور رسول سے اللہ نے لیا تھا، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد اس عہد کی پاسداری کی اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد کے چرچے کیے۔ ہر نبی اپنے دور میں، اپنے زمانے میں امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کا ذکر خیر کرتا رہا اور اپنی امت سے وہ وعدہ لیتا رہا جو عہد وہ انبیاء اپنے رب سے کر چکے تھے۔ اور طریق یہ ہوتا تھا کہ انبیاء اپنی اقوام کو جمع کرتے، امت کو اکٹھا کرتے، ان کے سامنے امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کی تعریف و توصیف فرماتے، اور پھر ان سے عہد لیتے کہ اگر تمہاری حیاتی میں نبی آخر الزماں ان اوصاف کی حامل شخصیت اگر جلوہ گر ہو جائے تو ہمارے ساتھ وعدہ کرو
کہ تم سب کے سب ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی تائید و نصرت میں کھڑے ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں امام الانبیاء سے قبل ستھری مریم کا ستھرا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے بھی اپنے ماقبل انبیاء و رسول کی طرح اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کا میلاد پڑھا۔ اس میلاد کا تذکرہ اللہ نے لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کر دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے مفصل خطبہ دیا، اپنی قوم سے عہد لیا اور انہیں خوشخبری سنائی۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اس کی جو میرے بعد آئے گا۔ سابقہ انبیاء اور رسول جس ہستی کا ذکر کرتے رہے، ذکر خیر کرتے رہے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم، میرے بعد اور کہیں نہیں کوئی نہیں آئے گا، وہی جلوہ گر ہوگا اور ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ اور سامعین محتشم، قرآن کریم کی سورہ توبہ میں امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کے میلاد کو پروردگار عالم نے بئی الفاظ خود بیان کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیہ مقدسہ پہ اگر غور کیا جائے تو یہ 3 حصص پر مشتمل ہے۔ اس آیہ مقدسہ کا پہلا حصہ لقد جاءکم مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میلاد پاک کا تذکرہ ہے۔ من انفسکم امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کے حسب اور نسب کو بیان کر رہا ہے، اور اس آیت کا تیسرا اور آخری حصہ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کی سیرت طیبہ پہ روشنی ڈال رہا ہے۔ تو اگر اس آیہ مقدسہ کو سامنے رکھا جائے تو ہم اہل سنت کا جو معمول ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی دلیل بن جاتی ہے۔ ہم جب محافل میلاد کا انعقاد کرتے ہیں اس کے اندر مصطفیٰ کریم کا میلاد پڑھا جاتا ہے، حضور کی آمد کے تذکرے ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حسب اور نسب کی بات ہوتی ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ سے بھی ثابت ہوا کہ امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثناء کا میلاد منانا قرآن سے ثابت ہے۔ اور سامعین محتشم، بحمدہ تعالی محفل میلاد میں ہم یہی کچھ بیان کرتے ہیں جس کی تصویر پروردگار عالم نے اس آیہ مقدسہ میں کھینچ دی۔ تو ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے اور ذکر مصطفیٰ کے چرچے کرنے اور محافل میلاد منعقد کرنے کی اصل قرآن سے ثابت ہے، اور اس عمل کو بدعت کہنا یہ قطعاً غلط ہے، اور بدعت کہنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور بجائے لوگوں کو میلاد سے روکنے کے وہ آگے بڑھیں اور میلاد مصطفیٰ کے چرچے کرنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔